آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ جی الحمدللہ آواز آ رہی ہے شیخ آپ کی. ٹھیک ہے سر جی. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاں تو بھائیو ایک بار پھر اسلام میں جو بڑے بڑے لوگ جو فقہائے اسلام کے بعد پیدا ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو تجدید دین کے لیے کھڑا کیا، زندگی کا اکثر حصہ جن کا جیلوں میں گزر گیا، بدعتیوں کی ریشہ دوانیوں تکلیف و پریشانی کی وجہ سے، ان میں ایک شخصیت شیخ الاسلام احمد بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بھی. وہ کہتے ہیں ہر ایک مومن پر یہ ضروری ہے اگر وہ صاحب ایمان رہنا چاہتا ہے تو دین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہے جو رسول اکرم نے نہیں کہی. اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، بلکہ ہر حال میں یہ دیکھے وہ کہہ کیا رہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، تاکہ اس بات کو سنچت کر لے، وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے رسول نے یہی کہا ہے، اور اپنے عمل کو دیکھے کہ میرا عمل رسول کے عمل کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کو لگے کہ ہاں میں رسول ہی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہوں تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے راستے پر چل رہا ہے اور ان لوگوں کے راستے پر چل رہا ہے جو صحابہ کرام کے راستے پر چلتے تھے، تابعین اعظام اور ائمہ مسلمین، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. یہ سارے کے سارے امام رسول اکرم کے راستے پر چلتے تھے. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنے عقل کی بنیاد پر رسول اکرم کے فرمان کو رد کرے کہ ہم یہ حدیث نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری عقل میں نہیں آتی. بھائیو ہماری عقل بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہمارے رسول کا فرمان ہے. ہمیں اپنی عقل کو بہت زیادہ اچھا بہتر سمجھنے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے. آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے. وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کے بارے میں محدثین کرام جنہوں نے صحابہ کرام کی سیرتوں پر کتابیں لکھی ہیں، وہ کم سے کم 1,24,000 کے قریب تعداد بتاتے ہیں صحابہ کرام. ان صحابہ کرام میں سے ہم 1,00,000 ہی مان لیں، 1,00,000 صحابہ کرام کبھی کسی حدیث پر انہوں نے اعتراض نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آتی. تابعین کا زمانہ آیا تو 1,24,000 سے
کئی گنا زیادہ تعداد تھی تابعین کی، لیکن کسی عالم نے، کسی محدث نے، کسی فقیہ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اکرم کی یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی اور یہ ٹھیک نہیں۔ امام صرف 4 ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں امام گزرے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن حبان، امام ابن ماجہ، امام دارمی، یحییٰ ابن معین اور یحییٰ ابن سعید القطان، ابو المنذر، ہزاروں صحابہ کرام کی طرح سے ہزاروں محدثین کرام، لیکن کسی محدث نے حدیث کو اس لیے رد نہیں کیا کہ وہ اس کی عقل میں نہیں آتی، عقل معیار نہیں ہے، اور نہ عقل کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ دیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو صحیح اور غلط کر کے چھانٹ دے اور ان کو یہ کہے کہ یہ بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ میری عقل میں نہیں آتی۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، ان سے ذرا یہ پوچھو تمہاری عقل میں نہیں آتی، صحابہ کرام کی عقل میں آ گئی، تابعین کی عقل میں آ گئی، امامان دین کی عقل میں آ گئی، ارے نالائقو تم یہ کیوں نہیں سوچتے تمہاری عقلیں خراب ہیں؟ جب صحابہ کرام، تابعین اعظام، امامان دین، محدثین کی عقلوں میں وہ بات درست تھی اور تمہاری عقل میں درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عقل درست نہیں ہے، حدیث اپنی جگہ پر درست ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی امام ایسا نہیں گزرا جو احادیث کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھتا ہو اور رسول اکرم کے خلاف نیا دین بتاتا ہو۔ اس لیے ضروری ہے اگر کوئی آدمی رسول کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اور چلنا فرض ہے رسول کے راستے پر، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور فرض ہے ہر ایک مسلمان کے لیے کہ وہ صحابہ کرام کے راستے پر چلے، تو وہ قرآن و حدیث کو فالو کرے، ان کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں اور اس کو روایت کیا ہے امام ابو داؤد اور ترمذی نے اپنی اپنی سنن میں، کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد چھوٹا سا باز کہا، لیکن تھا تو چھوٹا سا، لیکن اس کا ایک ایک لفظ ایسا تھا کہ دل کی گہرائیوں میں گزرتا، دل کی گہرائیوں میں گھر کرتا ہوا چلا گیا۔ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل لرز اٹھے، کانپ گئے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے ایسا باز فرمایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کوئی ہمیں چھوڑ کر جانے والا، کوئی لمبے سفر پر جانے والا نصیحت بھری باتیں کہہ رہا ہو۔ اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائے، کچھ وصیت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا۔ اللہ اکبر، 3 باتیں اچھی طرح سے سن لو، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کے ڈر سے، اس کی پکڑ سے بچتے رہو۔
اور وہ پکڑتا کب ہے، عذاب کب دیتا ہے، جب اس کی کوئی نافرمانی کرتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اس کی نافرمانی سے بچتے رہو. وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور اپنے حاکم وقت اس کی بات سنو اور اس کو مانو، اس پر عمل کرو. وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، چاہے وہ حاکم وقت کالا کلوٹا کوئی حبشی آدمی ہو، اس کے باوجود اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے. اللہ کتنی پتے کی بات فرمائی رسول نے. آج امت تباہ حال ہے. کئی ملکوں میں آپ دیکھ رہے کہ حاکم وقت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ملک تباہ ہو گئے. مصر کو دیکھ لو، کیا شان و شوکت تھی اس کی، لیکن آج کے ساتھ میں عراق کو دیکھ لو، سیریا کو دیکھ لو، لیبیا کو دیکھ لو، جزائر کو دیکھ لو، افریقہ کے بہت سارے ملکوں میں جو خانہ جنگی چل رہی ہے، سوڈان وغیرہ میں، ان کو دیکھ لو. وہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، گھر لوٹے جا رہے ہیں، گھروں کو جلا پھونکا جا رہا ہے، ملک تباہی سے دوچار ہے، ہزاروں لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، بچوں کے لیے دوائیں نہیں مل رہی ہیں. یہ سب نتیجہ ہے کس بات کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو پس پش ڈال کے اپنی عقلوں کو ضروری خیال کر کے جو عقل کہہ رہی ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوئے. یہ حاکم اچھا نہیں ہے، اس کو اتارو، اس کو بدلو، اس کے خلاف ایجیٹیشن کرو، اس کے خلاف جنگ کرو. نتیجہ تباہی و بربادی کی شکل میں آیا ہے. اور فرمایا، اسی لیے رسول اکرم نے فرمایا، چاہے تمہارا حاکم ایک غلام ہو، حبشی ہو، شکل و صورت بھی اچھی نہ ہو اس کی، اس کے باوجود حاکم ہے تو اس کی اطاعت و فرمان برداری کرو. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یاد رکھو، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تم لوگ بہت سارا اختلاف دیکھو گے، آپس میں مسلمان لڑیں گے. وعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین. تو دیکھو، اس اختلاف کے زمانے میں تمہیں اختلاف سے نکالنے والی چیز، صحیح و سالم رکھنے والی چیز، تمہارے دین و ایمان کی حفاظت کرنے والی چیز ایک ہی ہے، اور وہ ہے میری سنت پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کو فالو کرنا. تمسکوا بہا، اسی کو پکڑے رہو مضبوطی کے ساتھ. عضوا علیہا بالنواجذ، اور اپنے کینوں سے، یہ جو داڑھ کا حصہ ہے ہمارا جس کو کیلے کہتے ہیں، جو ہمارے تمام دانتوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی پکڑ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اس کے ساتھ پکڑے رہو میری سنت کو. وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھو نئی نئی چیزیں دین کے نام پر جو نکالتے ہیں لوگ اچھا سمجھ کر، ثواب کا کام سمجھ کر، اس میں کیا حرج ہے، اس سے کہاں منع کیا ہے، ان تمام دلیلوں سے نئی نئی بدعتیں نکالتے ہیں، بدعتوں پر عمل کرتے ہیں، لوگوں کو اس پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اکرم فرماتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، یہ جتنی بھی چیزیں دین میں نئی نکالی گئی ہیں یہ بدعت ہیں.
وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر نئی چیز جو دین میں نکالی گئی ہو یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ہر بدعت اگر دینی ہے، دین میں ہے، تو وہ بدعت ضلالت ہے، اس سے تمہیں دور رہنا ہے، ورنہ دین اور ایمان تمہارا دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات کو آپ نے دیکھا۔ ایک اور حدیث دل میں آتا ہے کہ آپ کو سناؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند شریف میں فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے ایک کتاب لے کر آئے، اور وہ کتاب لائے تھے یہود کے یہاں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر اس کو پڑھنے لگے۔ آپ ناراض ہوئے اور فرمایا، امتحوکون فیہا ابن الخطاب، ابن الخطاب کیا تم شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے ہو؟ والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، میں جو دین جو کتاب لے کر آیا ہوں تمہارے لیے یہ روشن ہے، صاف اور بغیر میل کچیل کے ہے، کوئی اس میں تاریکی اور دھندلاہٹ نہیں ہے۔ لا تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق وتکذبوا به او بباطل فتصدقوا به۔ دیکھو اہل کتاب سے بچ کر رہو، یہود و نصارہ کی باتیں مت سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی بات بتائیں اور وہ بات صحیح نہ ہو اور تم اس کو ماننے لگو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی بات بتائیں اور تم اس کی تکذیب کرو، جھٹلاؤ، حالانکہ وہ بات سچی ہے تو تم خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ والذی نفسی بیدہ، قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان موسیٰ کان حیا، یہ اہل کتاب جو تمہیں کتابیں دے رہے ہیں، یہ کتابیں تو پتہ نہیں موسیٰ پہ آئی تھی یا انہوں نے خود لکھی ہے، اگر موسیٰ بھی اس زمانے میں دوبارہ آ جائیں، زندگی اللہ ان کو دے دے، ما وسعہ الا ان یتبعنی، تو یاد رکھو کہ ان کا دین و ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا جب تک میری فرما برداری، میری اتباع نہیں کریں گے۔ بچوں ذرا غور تو کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون؟ ان اولو العزم نبیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے نبیوں میں بڑی عزت دی ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، عظیم شریعت ان کو دی تھی، تورات جیسی کتاب ان پر نازل فرمائی تھی۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ تک سینکڑوں ہزاروں نبی ہوئے، لیکن کسی کو صاحب شریعت نہیں بنایا اللہ نے۔ وہ سارے کے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ اتنا بڑا نبی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے آ جانے کے بعد اگر موسیٰ زندہ ہو کے دوبارہ آ جائے، ان کے پاس تو کتاب جو اللہ نے نازل کی تھی وہ ہوگی نا، وہ تو جانتے ہوں گے کیا اللہ نے کہا ہے کیا نہیں کہا ہے۔ یہودیوں کے پاس جو کتابیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کے نام سے سینکڑوں کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں، اس کے بارے میں ہمیں شک و شبہ ہے، لیکن جو موسیٰ ہیں ان کو تو شک و شبہ نہیں۔
اگر وہ آ جائے اپنی شریعت پر عمل کرنا چاہے، اپنے زمانے کی شریعت پر، جانتے ہو کیا ہوگا؟ ان کا دین و ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا، خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور وہ اپنے دین و ایمان کو اگر بچانا چاہتے، خطرے سے نکالنا چاہتے، سچا مومن اور مسلمان بننا چاہتے، جنت میں جانا چاہتے، تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، عزت کریں، محبت کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ ذرا ایک بار سوچو تو، آج ہمارے بھائیوں میں کتنے سارے بھائی ہیں جو الگ الگ لوگوں کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو اور پھولے نہیں سماتے، کہتے نہیں ہم تو حنفی ہیں، ہم تو شافعی ہیں، ہم تو مالکی ہیں، ہم تو حنبلی ہیں، ہم تو چشتی ہیں، ہم تو قادری ہیں، ہم تو سہروردی ہیں، ہم تو نقشبندی ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارے پیر وہ ہیں، ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہم تو اس سلسلے سے وابستہ ہیں، ہم تو اس سلسلے کو ماننے والے ہیں۔ رسول اکرم کے سلسلے کو نہیں، آپ کی بات کو نہیں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہیں، اپنے سلسلوں پر، اپنے اماموں پر، اپنے فقیہوں پر فخر کر رہے۔ اور یہاں رسول اکرم کیا بتا رہے کہ موسیٰ بھی اگر آ جائیں، وہ تو نبی ہے نا، موسیٰ بھی آ جائیں اور آ کر اپنی شریعت پر عمل کریں تو نجات ان کی بھی نہیں ہوگی۔ نجات کے لیے، دین و ایمان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں۔ اب آپ سوچو، غور کر لو، اگر آپ کو دین و ایمان بچانا ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ کا نیک بندہ بننا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اسی پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، تبھی آپ کی نجات ممکن ہے، ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ رسول اکرم کے صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے تابعی ہو، امامان دین محدثین ہو، رسول کو چھوڑ کر ان میں سے کسی ایک ذات کو پکڑ کر اس کی ساری باتیں ماننے کا دعویٰ کرنا در حقیقت رسول اکرم سے بے وفائی کرنا ہے، اور رسول اکرم سے بے وفائی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہے، تب قرآن و سنت کے راستے کو مضبوط پکڑنا ہے۔ قرآن و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بندے کی نجات اور تمام طرح کی گمراہیوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ خواہش پرستی، شہوت پرستی اور برائیوں میں پڑنے سے بچانے والا واحد راستہ ہے قرآن و سنت کے راستے کو مضبوطی سے پکڑنا اور قرآن و سنت پر عمل کرنا ہی مسلم قوم کی عزت اور وقار کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں جو اسلام اور مسلمانوں کی شان و شوکت تھی، بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے زمانے میں جو شان و شوکت تھی، وہ اس کی بحال ہو جائے، تو لازم ہوگا کہ دوبارہ قرآن و سنت کی طرف لوٹ کر جائیں، کیونکہ ان زمانوں میں کوئی فرقہ بندی نہیں تھی، کسی ایمان کے نام پر لوگوں نے فرقہ نہیں بنائی تھی۔ یہ جو
صوفیوں کے سلسلے ہیں، ان میں سے کوئی سلسلہ نہیں تھا تو اللہ رب العزت نے ان کو عزت اور وقار عطا فرمایا تھا۔ تو عزت و وقار لینا ہے اگر آپ کو تو دوبارہ کتاب و سنت پر چلنا ہوگا آپ کو۔ اور اگر آپ چاہتے ہو شیطان کے ہیلوں سے بچو، اس کی چالوں سے بچو، اس کے برگلانے سے آپ محفوظ رہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کی بعض باتیں عقل میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ کو ماننا چاہیے کہ آپ کی عقل میں فطور ہے، اور جس چیز پر قائم رہنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے ذریعے، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون کے ذریعے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی عقل سے فیصلہ کرنے کے بجائے قرآن و سنت کو فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کو دینا پڑے گا، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو ماننا پڑے گا، چاہے آپ کا دل نہ مانے، چاہے آپ کا ذہن قبول نہ کرے، لیکن دل کو اور ذہن کو مجبور کرنا ہوگا آپ کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری آپ کے لیے، آپ کے دین و ایمان کی سلامتی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ آپ جانتے ہو آج ساری دنیا جس ٹینشن میں زندگی گزار رہی ہے اور جس بے چینی کا شکار ہے، اور خاص طور سے مسلمان، وہ چھپا ہوا نہیں ہے کسی سے۔ اس بے چینی، بے قراری اور بے کلی کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے اگر کوئی چیز ہے تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، رسول کو چھوڑ کر دوسری شخصیتوں کو پکڑ لیا ہے، ان کے نام کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں اور اس نسبتوں پر فخر کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو محمدی کہلانے میں ہمیں شرم آتی ہے اور دوسری نسبتوں کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کا چین تباہ ہو گیا، ہمارا اطمینان قلب چھین لیا گیا ہے، ہم ٹینشن کا شکار ہیں اور دنیا میں بڑے برے حالوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ اس پاداش میں ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم آج پھر سے قرآن و سنت کو فالو کریں، اسی پر چلیں، رسول کے راستے کو لازم پکڑیں اور تمام نسبتوں کو چھوڑ دیں، تو پھر سے ہمارے دن پھر سکتے ہیں اور ہم پھر سے عزت و وقار حاصل کر سکتے ہیں، اطمینان قلب حاصل کر سکتے ہیں، سکون اور چین حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی اطمینان کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ آج مسلمان 15 منٹ کا میٹنگ ایک گھنٹے نہیں، 1 گھنٹہ 80 منٹ ہو جائے، وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ نہیں، ایک ہی دن ٹائم ٹیبل کی۔ نہیں رکھتے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ دین و ایمان کی زندگی گزارو اور السلام علیکم شیخ۔ اطمینان رہو، وعلیکم السلام جی۔ شیخ یہاں بھی مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جی بس ختم ہی کر رہے ہیں۔ جی شیخ جی، جزاک اللہ۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ بدعتوں کو چھوڑو، اور جتنی باتیں لوگوں نے اللہ کے رسول کے بعد، صحابہ کرام کے بعد دین میں نہیں نکالی ہیں اور ان کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تمام کو چھوڑ کر صرف
قرآن اور سنت پر آ جاؤ، مضبوطی سے پکڑ لو، قائم رہو، اور ان علماء کو فالو کرو جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کرام کے سمجھنے کی طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہیلو جی، الحمدللہ شیخ محترم نے بہت ہی اہم بات کی ہے، خاص طور سے ہمیں قرآن یعنی کہ اللہ کی کتاب اور حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنے کہ یہ دو طریقہ شیخ محترم نے جو اچھے انداز میں علمی انداز میں سمجھایا ہے، الحمدللہ شیخ صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ شیخ صاحب نے قیمتی وقت ہم سب کو دیا۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم وعلمکم، زادک اللہ حرصا علما